السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم میم ساکن کے قاعدے بتائیں گے. آپ کو اقلاب کہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو اس میں میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ تین ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ان کو ابھی بتائیں گے کیا ہوتے ہیں. اور اقلاب کے بارے میں بتائیں گے. اقلاب ہوتا کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا. ٹھیک ہے، اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ادغام شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو میم کو کیا کریں گے؟ میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی. اسی طریقے سے اخفاء شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا. کیا ہوگا؟ غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا اگر با آ جائے. اس کے بعد اظہار شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں تم، ہے نا. تم کے کیا ہے؟ میم میں کیا ہے؟ ہم اس کو اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں، ہے نا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ تم کو اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آ جائے. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آ جائے. اظہار شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا، واو آ جائے یا فا آ جائے. اب یہاں پر ہم بتائیں گے آپ کو اخفاء شفوی کیسے ہوگا اور اظہار شفوی کیسے ہوگا. تو ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد میم آ جائے. جیسے حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کو. اور یہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے، اگر میم ساکن ہے یعنی ساکن حرف ہے، اس کے بعد مشدد حرف ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کو تشدید والے حرف میں یعنی مشدد حرف میں ملا کر پڑھتے ہیں. الیکم میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر نا، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف زبر شا، یشا، حمزہ واو پیش او، یشاء، نون زبر نا، یشاءون، لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون. فایا زیر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با زیر بی، قلوبی، ہا میم، ہا میم زیر ہم. تو اس والے میں ہم ملا کر پڑھیں گے. قلوبہم، میم زر ما، را زر را، مرا، ضاد دو پیش ضن، مرض، فی قلوبہم مرض. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام شفوی. اسی طریقے سے فا زور فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، نون زبرنا، فہم معرضون. اب اس کو ایک بار ربا پڑھ لیتے ہیں. الیکم مرسلون. آپ کو را کو پر کر کے پڑھنا ہے، یہ ہم بتا چکے ہیں پہلے سے. را پر زبر زیر پیش ہو تو را پر زبر پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے، را ساکن کے بعد جو ہے پر حروف آ جائیں، خصہ ضغط انقص حروف مستعلیہ جس کو کہتے ہیں، تب بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے، ہے نا. اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیوز میں نے ڈال رکھی ہیں، مدنی قاعدے میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہم ما یشاءون، تو یہاں پر کیا ہے؟ رک جائیں گے، یہ ساکن ہو جائے گا. فی قلوبہم مرض فہم معرضون. اخفاء شفوی یعنی اس میں یہ دیکھیے، میم کے بعد میم ساکن کے بعد با جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا. ایسے الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زر بی، ہا میم زر ہم، بہم، ان ربہم بہم. یہاں غنہ کریں گے ہم. تارا زبر تر، میم یا زر می، ترمی، ہا میم زر ہم، ترمیہم، با زر بی، ہا زر ہی، بہی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارا، تا دو زیر تین، بحجاراتن، ترمیہم بحجارات، واو زر با، میم الف زر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زر بی، میم
हमज़ा पेश मु, ये क्योंकि वाव हमज़ा की शक्ल में, तो मीम हमज़ा पेश मु, बिमु, वमा हुम बिमु, मीम ज़ेर मी, बिमुमी, नून याज़ेर नी, बिमुमिनी, नून ज़बर ना, बिमुमिनीना, वमा हुम बिमुमिनीना। फा ज़र फा, बा शीन ज़र बश, फबश, शीन राज़ेर शिर, फबशिर, हा मीम पेश हुम, फबशिरहुम, बा ज़ेर बी, ऐन ज़बर आ, बिआ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, बिअज़ा, बा दो ज़ेर बिन, बिअज़ाबिन, फबशिरहुम बिअज़ाबिन। तो अब यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। इन्ना रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। इजहार शफवी में क्या होता है, मीम साकिन के बाद फा आ जाए, वाव आ जाए, तो या आ जाए, तो वहाँ पे हम इजहार शफवी कहते हैं, वहाँ पे हम ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, हा मीम पेश हुम, फा या ज़ेर फी, हुम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फी हा, लाम ज़बर ला, काफ में पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, नून पेश नु, दीनु, काफ में पेश कुम, दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। यहाँ गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे। अब रवा की तरह हिज्जे करें, लम यल बी, लम यल बी, सू लम यल बिसू, अम लम तुन लम तुन ज़िर गुन्ना करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे इदगाम वाला तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे मीम साकिन वाला, तो यहाँ पे क्या नून साकिन वाला हो रहा है। हुम तुनज़िरहुम अम लम तुनज़िरहुम, लहुम अजरुन लहुम अजरुन। मीम साकिन के बाद हमज़ा आ गया, तो यहाँ पर भी सारे शफवी होगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। तो याद रखें, इदगाम शफवी यानी मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफवी, जैसे इलैकुम मुरसलून, और इख्फाए शफवी मीम साकिन के बाद बा आ जाए, इख्फाए शफवी होगा, जैसे तरमीहिम बिहिजारतिन। इस तरीके से इजहार शफवी यानी मीम साकिन के बाद बा, मीम को और बा को छोड़ के कोई सा भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इजहार शफवी होगा, जैसे हुम फीहा लकुम दीनुकुम। अब इखलाब के बारे में थोड़ा बता दें। इखलाब का मतलब क्या होता है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को जो है मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले इख्फा शफ़ में मीम साकिन के बाद बा आ रहा था, तो वहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि गुन्ना करेंगे। लेकिन अगर नून साकिन या नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को हम बा से बदल देंगे। किससे बदल देंगे, मीम से बदल देंगे, सॉरी, नून साकिन को। उसी को जो बदलने का नाम है उसी को हम इखलाब कहते हैं। जैसे मीम नून ज़र मन बा ज़र बा, मन बा, है ना। मन बा था पहले, क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ जाने पर इस नून को मीम से बदल देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, मम बखी ला, मम बखीला, इस तरह होगी। जैसे मीम ज़र मा, मीम ज़र मा, बा ज़र बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखीला, ऐसी है, मम बखीला, लनस फ। अब ऐन को, ऐन दो ज़बर अन होता है और तनवीन में नून साकिन पोशीदा होता है, छुपा हुआ होता है, तो उसमें जो नून साकिन है उसके बाद बा आ गया तो उस नून साकिन को मीम से बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अन का अम हो जाएगा। लनस व अम, बा नून ज़ेर बिन, नून अलिफ ज़बर ना, बिन नासी, बिन नासी, या ज़बर या, बिन नासिया, ता ज़िरती, बिन नासियती, रुकने पर नासिया, लनस्फ़अन बिन नासिया। इसको पढ़े, मीम नून ज़ेर मिन, बा या ज़बर बै, मिम बै, हिज्जे तो मिन करेंगे, मिलाने पर मिम पढ़ेंगे। नून स्वाद ज़ेर निस, मिम बै निस, स्वाद लाम पेश सुल, मिम बै निस सुल बी, मिम बै निस सुल बी, किरा मिम, किरा मिम, बरा बरा रा, बरा रा,
بررة كرام بررة من بعد طا کو ہاں ملائیں گے طا ہو جائے گا ہاں مطہرة بأيدي مطهرة بأيدي سفرة مطهرة بأيدي سفرة. بتایا تھا اس تا کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر آ جائے، زیر، تنوین جو بھی ہے، تو یہ ہاں ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی دوسرے حرف پر اس کے علاوہ دو زبر آ جائیں تو اس سے ساکن کرنے پر ایک زبر ہٹ جاتا ہے. بذنبهم خبير خبير بما تعملون خبير بما تعملون. سميع بصير سميع بصير. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا لينبذن عليم بذات صدور عليم بذات الصدور. رجع عین میم پیش اس میم ملائیں گے رجع بعید. میں یہاں پہ جو ہجے کر رہا ہوں وہ جو ہے رواں کی ہجے کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے عین کی زیر ای ہوتا ہے، یہاں یا مد ہے. یہ سب سمجھنے کے بعد آپ کو اسی طریقے سے ہجے کرنی ہے، نہ کہ راجیم رج ہے نا. پھر لوگ اسی طریقے سے ہجے کرتے رہتے ہیں چاہے قرآن پڑھیں، تو ہمیں کیا ہے رواں سے بھی رواں کی طرح پڑھنا ہوگا. رسول بما رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى. میں اقلاب پھر سے بتا دیتا ہوں. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ہم میم سے بدل دیں گے. تو اس کو میں رواں پڑھ لیتا ہوں، میں نے ہجے تو بتا دیا آپ کو. من بخیل لنسفعا بالناصیہ رکنے پر من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تهوى. اب اس سے جو آگے کی ویڈیوز میں ہم سیکھیں گے ادغام یرملون کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم مشق کرتے ہیں، وہ سب اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے. السلام علیکم.